حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفوسنا وديننا، بسم الله على أهلنا ومالنا، بسم الله على كل شيء نعطيه ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونعذب الله ربنا لا نشرك به شيئا، عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر خزائن السوء ومن شر دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے سزاوار، اللہ ہر چیز کے خالق مالکہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ. اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم اس پر آپ کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ ہماری ان بچوں کے دلوں میں اللہ تیری محبت پیدا کرنے کے لیے، تیری وحدانیت کو گھول گھول کر پلانے کے لیے، تیرے نبی کی رسالت اور شریعت مطہرہ کو اللہ کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ بہار کی اس سرزمین میں مدرسہ جامعہ اصلاح البنات قائم کیا گیا. اللہ ہمارے ان تمام بزرگوں کی کوششوں کو اللہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. ہمیں سے ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرنا نصیب فرمائیں. اللہ یہاں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے. اللہ اسباب اللہ یہاں کے لیے آسان فرمائے. اللہ لوگوں کے اللہ دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے. اللہ آپ ہی اللہ یہاں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اللہ وہ دور بھی نبی پہ گزرا تھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، ایک ایک دن ایک پتھر باندھتا گیا، اپنی بھوک کو برداشت کرتا گیا. اے میرے نبی آج میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ میرے لیے کچھ انتظام فرما دیجئے. میرے نبی نے بھی اپنا قمیص اٹھا کے بتایا، جیسے تم اپنے پیٹ پہ پتھر ڈال کے بھوک کو کنٹرول کر رہے ہو، میں بھی اسی طرح اپنے پیٹ پہ پتھر ڈال کے اپنی بھوک کو برداشت کر رہا ہوں. اے میرے اللہ وہ وقت بھی نبی پہ گزرا. اے اللہ صحابہ ایمان پر ثابت قدم رہے. اے اللہ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو بھی مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنا نصیب فرما. اے اللہ ہماری بیٹیاں اے اللہ کسی لالچ کے بندھے میں آ کے اے اللہ اپنے ایمان کا سودا کرنا بیٹھے. اے اللہ ایک ایک بیٹی کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ بی بی آسیہ کی جو باندھی تھی اس کو فرعون نے بڑا لالچ بھی دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ وہ تو انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نے کہا تھا، زور زبردستی کی تھی اپنے آنکھوں کے سامنے. اے اللہ اس کی معصوم بچوں کو اے اللہ تیل میں ڈال جلایا گیا، اے اللہ تلا گیا. باوجود اس کے وہ اپنے ایمان سے نہیں پھری، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی. وہ بھی اپنی جان دے دی لیکن اپنے ایمان پر سودا نہیں کیا. اسی طرح آج کے اس ارتداد کے دور میں ایک ایک بیٹی ایک ایک بیٹے کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ مدرسہ خاص طور پر پورے علاقے کے لیے، دور دراز کے لیے اے اللہ ایک سنگ میل بن جائے اور یہاں سے قرآن کا کام ہو، حدیث کے پھیلنے کا کام ہو، شریعت مطہرہ پہ عمل کروانے کا کام ہو. اے اللہ اس کے لیے اس مدرسے اور اس سرزمین کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما.
کام ہوا آپ کے فضل سے ہوا، اور آگے جو ہوگا وہ آپ کے فضل سے ہوگا۔ ابھی ہمارے یہاں احباب نے ذکر کیا کہ ایک اچھا تعلیمی ادارہ یہ بنے، اور یہاں بہت ساری بچیاں خاص طور پر، چونکہ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بہت زیادہ نہیں ہوتے، ایسی صورت ان بچیوں کے لیے ایک اچھی تعلیم گاہ بنے، اس کی فکر ہمارے یہاں ذمہ دار احباب فرما رہے ہیں۔ اے اللہ غیب سے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب کہا کہ آسمان سے دسترخوان منگوائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا، آپ نے ان حواریین کی گزارش پہ دسترخوان اتار دیا۔ اے اللہ اسی طرح کہ تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، اے اللہ آپ نے جیسے مناسب سمجھا فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد فرمائی، اللہ اسی طرح ہمارے ان علماء کے لیے اے اللہ ایسے غیب سے انتظام فرما دے کہ دنیا بھر سے تیرے بندے یہاں پہنچ کے یہاں کی ضرورتوں میں تعاون کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ یہ سب کا مطمئن نظر بن جائے، منظور نظر ادارہ بن جائے، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت